اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 141 سے دیکھتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس رکوع کے اندر۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے۔ باغات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باغات بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے باغات پیدا کیے وہ جو چوٹیوں پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ معروشات، ان چوٹیوں پر، اونچائی پر چڑھائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ چڑھائی بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو کچھ اسلامک کنٹریز ایسے ملیں گے جہاں پر باغات ہیں، کس کے؟ انگوروں کے، اور وہ ان انگوروں کی بیلوں کو زیادہ اونچا نہیں کرتے بلکہ ایک انسان کے قد کے برابر ہی چھوڑتے ہیں، اور وہ بالکل چھتریوں کی طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی ہی خوبصورت، اور وہ سارے کے سارے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس سے لدے ہوئے ہوتے ہیں؟ انگوروں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جنات معروشات، کہ وہ ایسے باغات جو کہ چھتریوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، وہ غیر معروشات، اور کچھ ایسے باغات ہیں جو بیلیں ہیں، یعنی کہ انگور کی بیلیں چھتریوں پر چھتوں پر چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ بیلیں ایسی ہیں جو چڑھائی نہیں جاتی بلکہ زمین پر ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے تربوز کی ہو گئیں، ککڑی کی ہو گئیں، یہ بیلیں زمین پر ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کا پھل زمین پر ہی آتا ہے۔ ہوتی بیل ہی ہے لیکن اوپر نہیں چڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد والنخل والزرع، اس کے بعد بات کی جا رہی ہے کس کی بارے میں؟ کہ اب کچھ ہیں جو درختوں پر ہیں، پھلوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کچھ ہیں جو بیلیں ہیں، کچھ ہیں جو درخت ہیں، جن میں کھجور کے درخت اور مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی والزرع مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں دیں، اور اکلوہ، اور تم سب کے سب ان کھیتیوں میں سے ان کھیتیوں کا مختلف جدا جدا الگ الگ طرح کے ذائقے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، تاکہ تم ان ذائقے کی مختلف چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان سے محظوظ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے درختوں کے پھلوں میں نام لیا زیتون کا اور انار کا، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور زیتون اور انار یکساں بھی ہیں اور جدا جدا بھی، یعنی کہ الگ الگ بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں یہ پھل۔ اب یہ درختوں پر لگے ہوئے پھل ہیں، لیکن کچھ ایسے پھل ہیں جو ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، اور کچھ پھل ایسے ہیں جن کی شکلیں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے پھل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے تمہارے لیے میوے دار اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ جس طرح سے انگور ہے، اس کو ڈرائی کرتے ہیں تو وہ میوے بن جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد تم ان کا میوہ کھاتے ہو۔ کلوا من ثمرہ، اور پھر جب یہ ان کا پھل آ جاتا ہے تو پھر اس کا پھل تم، جب وہ آ جاتا ہے ان درختوں پر تو پھر تم ان کا پھل کھاتے ہو۔ اذا اثمر وآتوا حقہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پھل اتار رہے ہو یا اپنی کھیتی میں سے اپنی فصلیں اتار رہے ہو، تو پھر جب کوئی تمہارے پاس مسکین اور غریب آ جائے تو اس کو اس کا حق ادا کر دو۔ اب اس سے اس کا حق ادا کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس فصل کا عشر دیا جائے، جو کہ اس کا عشر ہے کہ اگر کوئی فصل اتاری جائے تو اس کا عشر، یعنی کہ اس فصل کا کتنا حصہ آپ نے اس عشر کے اندر دینا ہے۔ اور ایک ہے نفلی صدقہ، یعنی کہ جب اللہ کی خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ نفلی صدقہ ادا کرو، اور اگر عشر ادا کیا جاتا ہے وہ واجب صدقہ ہے، اور وہ 10واں حصہ ہے کہ آپ اس کا 10واں حصہ دیں، اور یا پھر نصف عشر ادا کریں، یعنی کہ 20واں حصہ اس کو دیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ اپنی کھیتی میں سے پھل اتار رہے ہو، یا پھر آپ اپنے درختوں سے، اپنے باغوں سے جب پھل اتار رہے ہو، یا کھیتی سے اپنی فصلیں اتار رہے ہو، تو اس کو، یا تو پھر یعنی کہ دو احکامات ہیں یہاں پر۔ ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور دوسرا وہ جو واجب ہے عشر ادا کرنا۔ عشر ہوتا ہے کس پر ادا کرنا؟ آپ کی فصلوں پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، کہ تم اس میں بھی اسراف نہ کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینے میں بھی اسراف نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اتنا زیادہ صدقہ خیرات کر دو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ تم اپنے کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کرو، کہ اتنا زیادہ بھی نہ کھا لو کہ اس میں بھی اسراف ہو جائے، جیسے آج کل ہم سب کھاتے ہیں اور وہ اس میں اسراف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سارے کے سارے موٹاپے کا شکار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اس آیت کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ تم نہ کھانے میں اسراف کرو،
یعنی کہ یہاں پر کھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ اور نہ تم کھانے میں اسراف کرو اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے میں اسراف کرو، بلکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز میں میانہ روی پسند ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اب اللہ تعالیٰ اگلی فصلوں کی بات ہو گئی جو زمین کی کھیتیاں ہمیں دیتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلا جو ذکر کر رہی ہیں وہ مویشیوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ ان میں مویشی کچھ ایسے ہیں جو کہ بال بوجھ اٹھاتے ہیں، حمولتاً اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے ہیں، جس میں گدھا، خچر اور گائے، بھینس اور بیل، اور یہ چیزیں جو اپنی پیٹھ پر وزن اٹھاتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ دوسرا جو ہے وہ فرشن، جن کا قد پست ہے، اور ان کے پست قد کی وجہ سے ہم ان پر بوجھ تو نہیں لاد سکتے، لیکن ان کے پست قد کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں اور ان کا پانی، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور ان کی کھالوں سے ہم اپنے اونی کپڑے بھی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں بکریاں، بھیڑیں اور ایسے پست قد کے جانور شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر ارشاد فرماتے ہیں کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اس چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم میں سے کوئی بھی شیطان کے قدموں کی پیروی ہرگز نہ کرے، کیونکہ شیطان نے ان پر کچھ حلال چیزیں جو حلال جانور تھے ان کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو حرام کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ، اور تم شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آج بہت سے بچوں کو میں سنتی ہوں، بہت سی عورتوں کو سنتی ہوں جو کہتی ہیں کہ ہم گائے کا گوشت یا بکری کا گوشت یا ہم بیل کا گوشت نہیں کھاتے، ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو خود پر حرام کرنا جائز نہیں ہے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ گوارا نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم انکار کریں یہ کہہ کر کہ ہم یہ نہیں کھاتے، ہمیں یہ پسند نہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ انہو لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان ہی تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی تمہیں ان ساری چیزوں کو تم پر حرام کرواتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کا ذکر کر رہے ہیں جو پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کیے ہیں۔ اب ان میں 8 جوڑے کہیں، ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، 8 قسمیں، کون کون سی 8 وہ قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آگے گنوائیں گے وہ کون سے 8 جوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الظن، اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 جوڑے ہیں من الظن، یعنی کہ یعنی ایک جوڑا کس میں سے ہو گیا بھیڑ میں سے 2 قسم کے، اور من المعز ایک اور ایک جوڑا کس میں سے ہو گیا 2 یعنی کہ بکری کے جوڑے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک، اور اس کے بعد کہا کل الذکرین حرم ام الانثیین، اب آپ ان سے کہہ دیجئے کیا نر حرام ہے یا پھر تم پر مادہ حرام ہے۔ مشرکین نے کیا کیا تھا کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں عورتوں پر حرام کی ہوئی تھی اور کچھ چیزیں انہوں نے مردوں پر حرام کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا جو ان دونوں میں سے بھیڑ اور بکری کے جو جوڑے ہیں نر اور مادہ، کیا ان دونوں کے نر تم پر حرام ہیں یا ان دونوں کی مادہ تم پر حرام ہیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر وہ جو انہوں نے اپنے رحموں کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر بچے ڈالے ہوئے ہیں ان کی مادہ نے، وہ تم پر حرام ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پیچھے کہ وہ ان کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ زندہ بچتا تو وہ اس کو مرد اپنے لیے حلال کر لیتے، اور پھر جو اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے وہ کہتے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تو تم میں سے ان جوڑوں میں سے جو 8 جوڑے میں نے بتائے ہیں، پہلا جوڑا جو اللہ نے گنوایا وہ بھیڑ کا، اور دوسرا جوڑا جو اللہ تعالیٰ نے گنوایا وہ بکری کا، اگر ان دونوں کے جوڑوں میں سے تم پر نر حرام ہے یا پھر مادہ حرام ہے یا پھر ان کے پیٹوں کے اندر جو
بچہ ہے وہ تم پر حرام ہے، اگر تو ایسا ہے تو نبئونی بعلم، کہ تم مجھے بھی اس چیز کی خبر دو جو تم ایک دوسرے کو بتا رہے ہو، جو تم نے ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے۔ ان کن تم صادقین، اگر تو تم سچے ہو تو تم کسی دلیل کے ساتھ میرے پاس آؤ، اور وہ دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ یہ چیزیں تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اب دو جوڑے ہم نے یہاں پر پڑھ لیے، 2 اور 2 ہو گئے 4، یعنی کہ 4 جانوروں کا ذکر ہو گیا 8 جوڑوں میں سے۔ اس کے بعد اگلا ذکر آتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ، اور کس میں سے؟ اور اونٹ میں، یعنی کہ اب 2 قسم، اب جوڑا کس کا آیا؟ اونٹ کا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ إِبِلِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور 2 گائے۔ اثنین، 2 گائے، یعنی کہ 2 اونٹ اور 2 گائے۔ اب ایک جوڑا ہو گیا اونٹ کا اور ایک ہو گیا گائے کا، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 پہلے تھے اور 4 اب ہو گئے، یہ ہو گئے 8۔ تو اب دیکھیں کہ یہ 8 جوڑے جو اللہ تعالیٰ نے کہے وہ یہاں پر پورے ہو گئے۔ یہ 8 جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کیے ہیں، حرام نہیں کیے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ذکرینی، کیا ان میں سے جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں بتائے ہیں، یہ جو اونٹ اور گائے کے جوڑے ہیں، کیا ان کے نر حرما تم پر حرام ہیں؟ امل انثیین، یا پھر ان کے مادہ تم پر حرام ہیں؟ یا پھر مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر ان کے پیٹوں کے اندر جو انہوں نے اپنے رحموں کے اندر بچے اٹھائے ہوئے ہیں، یا وہ تم پر حرام ہیں؟ ام کنتم شہداء، اگر تو تم سچے ہو تو پھر تم گواہ لے کر آؤ، یا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس کی تمہیں وصیت کی ہے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کچھ کرنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کوئی حکم بھیجا ہے، تو وہ اللہ کی وصیت لے کر آؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ایسا چیزیں کھائیں اور اپنی مرضی سے جس کو چاہیں حلال کر لیں اور جس کو چاہیں حرام کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، تو وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر افطرا گھڑ لے، جھوٹ گھڑ لے، تاکہ وہ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اور حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دے اور حرام چیزوں کو ان پر حلال کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ جو کرسچنز اور جوش ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ان کی گروپس کے اندر ایڈ ہو، جو سوشل میڈیا کا گروپس ہے، تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اینیملز کو آپ کٹ کر کے ان کو کھا رہے ہیں۔ وہاں پر ان کو پگ کا گوشت کھانا حرام نہیں لگتا، وہاں پر وہ مشکل نہیں لگتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال چیزیں کی ہیں، ان کو ذبح کرنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے گناہی کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس راستے پر چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔